نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے 2 درسوں میں الحمدللہ ہم نے اسماء الحسنی کے تعلق سے جو قواعد ہیں ان کو ہم نے پڑھا۔ آج باذن اللہ تعالی اللہ کے صفات کے متعلق جو قواعد ہیں اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ شیخ کی کتاب کا مختصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے متعلق جو قواعد ہے ان کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں القاعدہ الاولی، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ صفات اللہ تعالی کلها صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ صفات مکمل صفات ہیں، صفات و کمال، لا نقص فیہا، اور ان صفات میں نقص نہیں ہے، بوجہ من الوجوہ، کوئی بھی اعتبار سے اللہ کے صفات میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب نہیں ہے۔ اللہ کے صفات جو ہے وہ کامل مکمل صفات ہے، کسی بھی قسم کا نقص یا عیب اس میں داخل ہونے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ مثال دیتے ہوئے، کیا الحیات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے حیات، وہ صفت کیا ہے؟ مکمل صفات ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ مخلوق کی بھی حیات ہوتی ہے، لیکن مخلوق کی جو صفت ہے حیات کی صفت، اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے۔ والعلم، دوسری مثال دیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ اللہ کے علم کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کائنات میں جو بھی ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک مخلوق کو۔ والقدرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے قدرت کی جو صفات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ قدرت جو ہے اس میں بھی کوئی قسم کا نقص یا عیب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ والسمع، اللہ سبحانہ وتعالی
کہ جو صفت ہے سننے کی جو صفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے آواز زمینوں میں، آسمانوں میں اور ان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی آواز نکلتی ہے، تو اس سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے ہیں. اس صفت کے متعلق سے بعض علماء نے یہ مثال کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی، کہ اگر انسانوں اور جنوں میں جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سارے، ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اگر سارے کے سارے انسان اور جن ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کچھ مانگا، اب سب مانگ رہے ہیں، سب اپنی اپنی زبان میں مانگ رہے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے مانگ رہے ہیں. آپ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی تعداد کی ہم بات کر رہے ہیں. سارے انسان اور سارے جن، ان اولکم و آخرکم، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ اگر سب کھڑ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کا سوال سن سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو سننے کی جو صفت ہے، یہ صفت ایسی ہے کہ یہ صرف رب کائنات کے لیے ہی لائق ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے والبصر، دیکھنے کی جو صفت ہے، ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے زمین اور آسمانوں میں اور ان کے درمیان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے ہوں. ہر ایک جراثیم جو ہمیں دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لے کر جو سب سے بڑی مخلوق جو ہے جبریل علیہ السلام، یا ہر ایک مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں. رب کائنات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنے کی. والرحمہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمت. والعزہ، عزت. والحکمہ، حکمت. والعلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے مخلوقات سے اونچا ہونا، اوپر ہونا، الگ ہونا. والعظمہ، یہ ساری جو صفات ہیں، ہر ایک صفت یہ مکمل اور کامل صفت ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے. وغیر ذلك وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرہ. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ساری جو صفات ہیں ان سب کے لیے یہی قاعدہ بنتا ہے، اور اس کی دلالت یعنی کہ دلیل کون سی، 3 قسم کی دلیل انہوں نے یہاں پر ذکر کیا. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرہ، 3 قسم کی دلیلوں کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. پہلی دلیل ہے السمع، یعنی کہ جو دلیل سنائی دیتی ہے، کتاب اور سنت ہم سنتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں الدلیل السمعی، سننے والی دلیل جو سنائی دیتی ہے، جو ہم سنتے ہیں. تو کتاب اور سنت میں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات ذکر ہوئے ہیں، یہ سب اسی کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب نعوذ باللہ نہیں ہے. دوسرا ہے العقل. عقل، اس کی مثال دیتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں کہ جو معبود ہے، جو رب ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے، اگر ہر ایک قسم کی عبادت اس کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ عقل کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے کہ یہ سب کس لیے کی جا رہی ہے عبادت. یہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات مبارک ہے وہ کامل مکمل ذات ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نقص عیب ہم
تصور نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز میں نقص ہے تو عقل جو ہے اس چیز سے مڑ جاتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں نقص ہے. وہ نقص جو ہے وہ عقل کو جو ہے وہ دوسری طرف ڈھکیل دیتا ہے اس کو. تو انسان کی عقل، اگر عقل سلیم ہے، وہ عقل یہ بات قبول کر لیتی ہے کہ رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفات ہیں اس میں کسی بھی قسم کا نقص عیب نہیں ہو سکتا ہے. والفطرہ، جو فطرت ہے، جس فطرت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت بھی یہ بات کو قبول کر لیتی ہے کہ یہ فطرت کے لیے بھی یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ رب کائنات کی صفات میں نعوذ باللہ کسی قسم کا نقص یا عیب ہو سکے. اور اس کے لیے دلیل بھی پیش کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ اما السمع فمنہ قولہ تعالی، اور جو سمعی دلیل ہے قرآن کی آیت انہوں نے یہاں پر پیش کی ہے، وہ ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے بدترین مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى هُوَ الْوَصْفُ الْأَعْلَى. تو یہاں پر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو المثل الاعلیٰ ہے، جو بہترین اور اعلیٰ مثال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یہ الوصف الاعلیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو العزیز اور حکیم، یہ دو صفت جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ اعلیٰ ترین مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وَأَمَّا الْعَقْلُ، اور عقل کے اعتبار سے، فَوَجْهُهُ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ حَقِيقَةٌ، کہ ہر ایک چیز جو ہے جو موجود ہے وہ حقیقت ہے. فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ لَهُ صِفَةً، اما صفت کمال و اما صفت نقص. تو اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس میں دو ہی ہو سکتا ہے، یا تو اس کی جو صفت ہے وہ صفت مکمل ہے، کوئی بھی نقص یا عیب نہیں ہے، یا اس میں نقص یا عیب ہو سکتا ہے. تو یہ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی جو چیز موجود ہے اس کے تعلق سے، اما صفت کمال و اما صفت نقص. والثانی باطل بالنسبہ الی الرب، اور دوسرا یعنی کہ کسی بھی قسم کا نقص ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے، یہ ہرگز ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. الکامل المستحق للعبادہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کامل ہے اور وہی ہر ایک عبادت کی مستحق ہے. ولہذا اظہر اللہ بطلان الوہیت الاصنام، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اصنام، صنم کا جمع ہے اصنام، بتیں، ان کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کو باطل قرار دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جو صفات ہیں ان کے صفات کا نقص اور عیب بیان کیا ہے. وہ جمادات میں سے ہیں، جامد، یعنی کہ ان میں کوئی قسم کی صفت نہیں ہے، ان میں نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. ایسے معمولی صفات بھی جو ہیں ان میں نہیں پائے جا سکتے ہیں. تو کس اعتبار سے ان کی طرف عبادت توجہ کی جا سکتی ہے؟ باتصافہم بالنقص والعجز، اور وہ یہ تو ایک تو نقص ہے ان میں، یہ سارے صفات جو ہیں ان میں موجود نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عاجز ہیں، عجز ہیں، ان میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، اور یہ ثابت ہوا ہے بالحس یعنی کہ احساسات کے ذریعے سے، والمشاہدہ اور دیکھنے کے ذریعے سے، ان للمخلوق صفات کمال، بعض مخلوقات جو ہیں ان میں جو صفات پائے جاتے ہیں ان میں بھی کچھ صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، اچھے صفات ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نقص نہیں ہوتا ہے. وہی من اللہ تعالی، لیکن وہ جو صفت دی گئی ہے اس مخلوق کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی گئی ہے. جو صفت دی گئی ہے، کوئی بھی مخلوق کو جو صفت دی گئی ہے اور اس صفت میں اگر کچھ کاملیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو دی گئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم، بعض لوگوں کو علم دیا گیا ہے. انبیاء اور رسول کو جو علم تھا وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے جائیں آپ، جو گزرے ہوئے زمانے میں جو ہوا اس کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. جو میں جو گزر گئے ہیں جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا وہ، اور جو ہونے والا ہے مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تو یہ علم جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ علم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اور کہتے ہیں فَمُعْتِ الْكَمَالِ أَوْلَى بِهِ، تو جو دینے والا ہے وہ اس کا جو علم ہے مثال کے طور پہ وہ علم اور زیادہ ہے. تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مخلوق کے پاس علم ہے، زیادہ علم ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، تو جو علم دینے والا ہے اس کے علم کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا، وہ دینے والے کا جو علم ہے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ علم کیسا ہے، کتنا گہرا ہے. تو جو دینے والا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس. تو وہ بات یہاں پر انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ عقلی دلیل یہاں پر انہوں نے یہ دی ہے. وَأَمَّا الْفِطْرَةِ، اور فطرت کے تعلق سے ہو سکتا ہے رؤوف الرحیم. جی، تو جب یہ صفت ایک مخلوق کو دی گئی ہے اور وہ اس میں ایک حساب سے دوسرے مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہے، جو دینے والا ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ عقلی دلیل ہے جس کو مؤلف نے یہاں پر پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ اما الفطرہ فلأن النفوس السلیمہ مجہولہ نعوذ باللہ، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اما الفطرہ واما الفطرہ فلأن النفوس السلیمہ، مجبولہ ہونا چاہیے تھا، میں نے یہاں پر مبہولہ لکھ دیا ہے. مجبولہ ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں جبلی طور پہ اس کو جو اس کی جو فطرت ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہے. جو فطرت سلیم ہے اس میں کوئی بھی بگاڑ نہیں ہے، اس میں عقیدے کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے جو فطرت سلیمہ ہے وہ اس میں یہ کیا ڈالا گیا ہے کہ وہ فطرت توحید پہ جیسے ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آیا ہے، تو توحید جو ہے وہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. لیکن اس فطرت کو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ اس بچے کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں.
لیکن اگر فطرت اس کے صحیح تخلیق پر اگر باقی ہے، فطرت سلیم ہے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، تو وہ فطرت توحید کو پہچانتی ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر مؤلف کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی کرتی ہے، وہ فطرت، وہ نفس، علی محبت اللہ و تعظیمہ و عبادتہ. تو اللہ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت، فطرتاً جو ہے ایک نفس اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ حل تحب و تعظم و تعبد الا من علمت انه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبیته و الوہیته. تو جو فطرت ہے، تو کیا وہ فطرت محبت کرے گی یا تعظیم کرے گی یا عبادت کرے گی اگر وہ فطرت نے یہ جان لیا کہ اگر اس میں کچھ نقص ہے یا کچھ عیب ہے، تو کیا یہ فطرت اس کی طرف مائل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو فطرتاً جو ہے نفس جو ہے وہ اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اسی کی طرف مائل ہوتی ہے جس کے صفات میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب نہیں ہے. اگر یہ فطرت یہ جان لے کہ عیب یا نقص ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، مڑ جاتی ہے اس سے. تو جیسے عقل بھی ہے اور فطرت بھی ہے، دونوں یہ ان کا جو سلوک ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو فطرت جو انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیے ہیں، تو وہ فطرت یہ جانتی ہے کہ پیدا کرنے والا اس میں پیدا کرنے والے کی محبت کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے اور عبادت کرتی ہے. وہ فطرت سلیمہ. اگر کوئی نقص ہے تو پھر اس سے مڑ جائے گی وہ. تو یہ 3 دلائل مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے دیتے ہوئے اس قاعدے کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں، لا نقص فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا نقص اس میں نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ الصِّفَةُ نُقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. اور اگر کوئی ایسی صفت ہے جس میں نقص ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ اگر یہ کہیں کہ کسی صفت میں کوئی نعوذ باللہ نقص ہے. اور انہوں نے ایک بعض مثالیں بھی دی ہیں. مثال کے طور پہ موت جو ہے یہ مخلوقات کی صفت میں سے ہے. مخلوقات کو موت آتی ہے، خالق کو موت نہیں آتی ہے. جہالت جو ہے یہ مخلوقات کی صفت ہے، نہ کہ رب کائنات کی صفت. والنسیان، بھولنا. والعجز، عاجزگی. والعمی، اندھاپن. ونحوها. تو یہ سارے جو نقصانات ہیں یا نقص ہے صفات میں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ ہرگز لائق نہیں ہے یہ سارے نقصان. تو یہ پہلا قاعدہ تھا. دوسرا قاعدہ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، القاعدہ الثانیہ باب الصفات اوسع من باب الاسماء. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہم کل پڑھ رہے تھے، کل پرسوں کے جو بھی نام آئے ہیں قرآن اور حدیث میں، تو وہ ایک محدود طریقے سے اس کو ہم تک پہنچایا گیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ او استأثرتہ فی علم الغیب عندک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے علم غیب کے دائرے میں.
لیکن صفات جو ہیں وہ ناموں سے زیادہ ہیں. باب الصفات اوسع من باب الاسماء، یہ قاعدہ دوسرا ہے. صفات ناموں سے زیادہ ہیں. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفت، اس لیے کہ ہر ایک نام جو ہے، ہر ایک نام کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے. العلیم ہے تو علم کی صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الرحیم ہے تو رحمت کی صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الکریم ہے تو کرم کی صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الی آخرها. وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، اور صفات میں سے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو افعال ہے اس کی انتہا نہیں ہے. كما ان اقوالہ لا منتہا لہا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اقوال جو ہیں اس کی انتہا نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ افعال کی بھی انتہا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو افعال ہیں، مثلا خلق، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خالق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے خالق، خلق. تو اسی لیے نام بنتا ہے الخالق. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی افعال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، مخلوقات کے تعلق سے زیادہ افعال ہوتے ہیں، لیکن ان افعال سے نام نہیں لیا جائے گا. مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو مکر کرنا یہ فعل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، لیکن وہاں سے ماکر نام نہیں لیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام لائق نہیں ہے. مکر کرنا یعنی کہ ان کے خلاف سازش کرنا. تو ایسے کئی افعال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جس سے نام نہیں لیا جائے گا. صرف وہی نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں. افعال کے اعتبار سے وہ نام اس سے نکالا نہیں جائے گا. کہتے ہیں ومن أمثلة ذلك أن من صفات اللہ تعالی المجیء والاتیان، تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے دو صفت یہاں پر انہوں نے بیان کیے ہیں. المجیء یعنی کہ آنا، جیسا کہ آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو آنا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک آئیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مجیء. اتیان بھی آنے کے ہی معنی میں آتا ہے، لیکن اس سے نام نہیں لیا جائے گا. الجائی آنے والا نام نہیں بنا سکتے ہیں. الآتی آنے والا، تو یہ ایسا نام نہیں بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اور اسی طریقے سے کئی ایسے افعال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، لیکن وہ افعال سے نام نہیں لیا جائے گا. دوسری بھی مثالیں یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہیں. والاخذ یعنی کہ پکڑنا، والامساک، والبطش، یہ سب جو ہیں پکڑنے کے معنی میں آتے ہیں. الی غیر ذلک من الصفات التي لا تحصى، اور ایسے کئی صفات ہیں جس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے ہیں. فنصف اللہ تعالی بالصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول ان من اسمائه الجائع الآتی والآخذ والممسک والباطش. تو یہاں پر جو بھی افعال ذکر کیے ہیں، مجیء سے الجائی آنے والا، الاتیان آنے سے، الآتی الآخذ پکڑنے والا، الممسک پکڑنے والا، الباطش قوت سے پکڑنے والا، والمرید جو ارادہ کرتا ہے، مرید، والنازل اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے پہلے آسمان پر، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں.
تو نزول جو ہے وہ صفت ہے، اور نزول جو ہے یہ فعل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، پہلے آسمان پر آنا. تو اس سے نازل یعنی کہ نزول ہونے والا، تو یہ نام ہم نہیں لیں گے ان افعال سے. میں کہہ رہا ہوں کئی ایسے افعال ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں لیکن اس سے نام نہیں لیا جائے گا. تو نام لینے کے لیے کیا ہے قاعدہ، کیا ہے؟ توقیفیہ ہے. تو وہی نام جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام لیں گے، قرآن اور حدیث سے ہی لیں گے. اب اتنے سارے افعال ہیں تو کوئی بھی فعل سے نام نہیں لیا جاتا ہے، لیکن جو نام ہوتا ہے اس کے متعلق ایک صفت یا ایک سے زیادہ صفت ہو سکتی ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ باب الصفات اوسع من باب الاسماء، صفات کا جو باب ہے وہ الاسماء کے باب سے وسیع ہے اور بڑا ہے. القاعدہ الثالثہ، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. تنقسم الی قسمین، وہ دو قسمیں کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے ثبوتیہ اور دوسرا ہے سلبیہ. تو ثبوتیہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فالثبوتیہ، ثبوت اثبات سے، اس کو اردو میں ثبوت کہتے ہیں، اس بات کرنا، لیکن اصل عربی میں کیا ہے وہ اثبات ہے، ثا سے، الف با تا ثا، اثبات. تو پہلی قسم ہے ثبوتیہ، وہ کیا ہے؟ ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ، جو صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کے لیے ثابت کیا. ثابت اردو میں ثابت ہے لیکن عربی میں ثابت ہے. جو صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کے لیے ثابت کیا وہ ثبوتیہ ہیں، یعنی کہ ثبوتیہ. عربی میں آپ کہیں گے ثا سے، اردو میں کہیں گے تو سین کا کیا آواز سے، لیکن صحیح طریقہ ہے ثبوتیہ، ثا سے ادا کرنا اس کو. تو الصفات الثبوتیہ وہ صفات ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے ثابت کیا ہے کہ یہ ایسا ہے، فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکلها صفات الکمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، فیجب اثباتها للہ تعالی حقیقتا علی الوجہ اللائق به بدلیل السمع والعقل. تو مؤلف کہتے ہیں کہ جو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں، فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، وَكُلُّهَا صفات الکمال، اور سارے جو صفات ہیں قرآن اور حدیث میں جو بھی صفات آئے ہیں یہ صفات کامل اور مکمل صفات ہیں، لا نقص فیہا، اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے، بوجہ من الوجوہ، کوئی بھی اعتبار سے. فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، حقیقی طور پر اس کو ثابت کرنا یہ واجب ہے سب پر، اس کا انکار جائز نہیں ہے. اور کس طریقے سے؟ علی الوجہ اللائق به، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہے. اب استوا ہے، الرحمن علی العرش استوا، تو استوا جو ہے عرش پر استوا ہونا، اسی لیے ہمیشہ اہل العلم کہتے ہیں کہ استوا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہوئے اس طریقے سے جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کے شان کے لیے لائق ہے. اور یہ جو ہے یہ بدلیل السمع والعقل، اور سمعی دلیل قرآن اور حدیث اور عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو دو دلیلیں ہیں یہاں پر. سب سے پہلے دلیل ہے سمعی دلیل، یعنی کہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ: اما السمع فالایمان باللہ یتضمن الایمان بصفاته والایمان بالکتب بالکتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الایمان بكل ما جاء فيه من صفات اللہ. تو سب سے پہلے جو دلیل ہے وہ ہے کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں جو بھی صفات آئے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کتاب یہ. تو اس میں جو بھی کتاب میں جو ذکر کیے گئے ہیں صفات، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. وَقَوْنُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ يتضمن الایمان بكل ما اخبر به عن مرسله وهو اللہ عز وجل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں خبر دی ہے حدیثوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے متعلق، جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ضمن میں ہے. تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی صفات آئے ہیں اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صفات ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے احادیث میں، اس کو بھی ہم اس کو ثابت کرنا اور اس پر ایمان لانا، یہ ایمان کے تقاضے میں سے ہے. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ یہاں پر اللہ ہونا چاہیے تھا، فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَن نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا. اور عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے سمعی دلیل پیش کی ہے، کیونکہ کتاب اور سنت کو عقل پر تقدیم کیا جاتا ہے. تو پہلے ہم کتاب اور سنت سے دلیل لیتے ہیں، اس کے بعد عقل کی دلیل آتی ہے. تو عقلی طور پر اگر یہ بھی دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے ہمیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے بارے میں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کتاب اور سنت میں. کس لیے؟ کیونکہ کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون بہتر پہنچا سکتا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے بعد اللہ کے انبیاء اور رسول، ان کو جو علم دیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو سب سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو انہوں نے ہی اپنے بارے میں خبر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو یہ عقل یہ بات کو تسلیم کر لیتی ہے. اگر کسی اور ذریعے سے ہمیں یہ بات بتائی جاتی تو پھر ایک سوال اٹھتا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر اس میں یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ ہم اس کو نہ ثابت کریں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو قول ہے وہ سب سے سچا قول ہے اور سب سے بہترین بات ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے. فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. اور ہمارے لیے یہ واجب بن جاتا ہے کہ ہم ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں بغیر کوئی تردد کے، یعنی کہ یہ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی تردد کے اس کو ثابت کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْخَبْرِ إِنَّمَا يَأْتِي حِينَ يَكُونُ الْخَبْرُ صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد.
اس لیے کہ تردد جو ہے وہ کس کے تعلق سے ہوتا ہے؟ اب کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آئی ہے، تو وہاں پر اس کو قبول کرنے میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ جب وہ خبر کوئی ایسے ذریعے سے آ رہی ہے جو اس کو ایک فصیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہی ہے، یا اس میں اس جو جہاں سے خبر آ رہی ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ذریعے میں تھوڑی جہالت کی امکانات ہیں، جہالت بھی ہو سکتی ہے یا جھوٹ ہو سکتا ہے، ایسی جو نقص ہیں، اگر اس ذریعے میں ایسے نقص ہیں تو پھر تردد ہوتا ہے۔ اب ہم مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہے، اگر اسے کوئی خبر آ رہی ہے تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہم اس کی بات لیں یا نہ لیں، تو فطرتاً کیا ہوتا ہے، نہیں اس کی بات، یہ جھوٹا ہے، سب جانتے ہیں جھوٹا ہے، تو یہ ہم کیسے اس کی بات لیں؟ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو وہ بات آ رہی ہے اس کے پاس سے، تو پھر ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو کیسے ہم اس کی بات کو قبول کر لیں؟ تو اگر جہاں سے خبر آ رہی ہے، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کے صفات کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات کی جو خبر آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی آ رہی ہے، دوسرا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہوتا کوئی ذریعہ تو پھر وہاں پر تردد ہوتا، اس کو لیں یا نہ لیں۔ لیکن رب کائنات سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، تو پھر تردد کس بات کا ہے؟ اس کو بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے، بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر کوئی تردد کے، اس کو فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کر دینا ہے، یہی ہم پر واجب بنتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کل هذه العیوب الثلاثة ممتنعة فی حق اللہ عز وجل، اور یہاں پر جہل، کذب جھوٹ، اور عی کہتے ہیں جس کا پورا مکمل تصور نہیں ہے، یا جو کوئی اس کو رد کر دیتا ہے، تو یہ تینوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ جو نقص ہیں یہ مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ فوجب قبول خبرہ علی ما اخبر بہ، تو اسی لیے ہم پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ جو بھی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے اس پر ہم فوراً اس پر ایمان لائیں اور اس کو ثابت کریں۔ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی، اور اسی طریقے سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، اس پر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بھی وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیتے ہیں اس کو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الناس بربہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سے بہترین جاننے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَصْدَقُهُمْ خَبْرًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنصَحَهُمْ إِرَادَةً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کے طور پہ اپنی امت تک پہنچایا ہے، تو ان کی جو نصیحت ہے، جو نصیحت کا ارادہ انہوں نے کیا ہے اپنی امت کے لیے، وہ نصیحت ان کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ خاص کر کے جب یہ سب جو مسائل ہیں یہ عقیدے کے مسائل ہیں، جس میں جہنم اور جنت کا مسئلہ آ جاتا ہے، آخرت کے تعلق سے یہ سب مسائل ہیں۔ وَأَفْصَحَهُمْ بَيَانًا، اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصیح زبان بولا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں اہل العلم کہ عربی زبان جو ہے
دنیا کی ساری زبانوں میں سے سب سے فصیح زبان ہے. اس میں جو بات کہی جا سکتی ہے، اس میں جو معنی پہنچائے جا سکتے ہیں، یہ کوئی بھی زبان سے اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی زبان. تو ساری زبانوں میں سب سے فصیح زبان جو ہے وہ عربی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افصح العرب ہے. جتنے بھی عرب گزرے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فصیح عربی بات کرنے والے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانوں میں اور جن میں جو بات کرتے ہیں، سب میں سب سے فصیح جو زبان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی کے اعتبار سے. اور پھر عربی میں بھی ان کی فصاحت جو تھی وہ ہر ایک عربی کے مقابلے میں بہت ہی فصیح زبان ان کی تھی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بل افصح الناس، سب سے پورے لوگوں، پورے انسانوں میں سے سب سے فصیح جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، افصح الناس. تو جب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے تعلق سے، اپنے رب کی صفات کے تعلق سے ہمیں جو بھی بتایا ہے، جو بھی خبر ہمیں دی ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیوں تردد ہوتا ہے؟ جو معطلہ ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ بات نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک جس کی عقل سلیم ہے وہ یہ بات کو قبول کر لے گا. کیوں تردد کیوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو قبول کرنے کے لیے؟ فَوَجَبَ قُبُولُ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. تو اسی لیے ہم پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ جو بھی خبر آئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، اس کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. تو یہ ثبوتیہ کے تعلق سے تھا، الصفات الثبوتیہ. والصفات السلبیہ، سلبیہ کہتے ہیں نفی کے معنی میں آتا ہے. سلبی کا مطلب ہے نیگیٹو، اس کی نفی کرنا. تو جس طریقے سے جو بھی صفات اللہ کے لیے ثابت ہوتے ہوئے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اس کی نفی کی ہے، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. تو یہ اس کا مختصر ہے اس قاعدے کا. والصفات السلبیہ ما نفاها اللہ سبحانہ عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وكلها صفات نقص في حقه. تو یہ سب جو بھی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے اس کی نفی کی ہے، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں. تو یہ صفات جو ہیں ان کو کہتے ہیں الصفات السلبیہ، سلبیہ سین سے. مثال کے طور پہ کل موت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اپنے آپ کے لیے اس کی نفی کر دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو موت نہیں آتی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. الحی، حیات جو ہے، جو مکمل حیات ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہے، وہ ثبوتیہ ہے، صفہ ثبوتیہ ہے. اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور موت جو نفی ہے اور حیات کا ضد ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کرتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی ہے، مخلوقات کو موت آتی ہے. والنوم، نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے نفی کی ہے، تو ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. والجہل، جہالت، والنسیان، بھولنا، والعجز، عاجزگی، والتعب، تھک جانا، تھکاوٹ،
یہ سب جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اس کی نفی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو صفات ہیں، یہ سارے صفات جو ہیں ان کو کہتے ہیں الصفات السلبیہ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ہی نہیں سکتے ہیں ہرگز. ہر ایک جھوٹ، ظلم جو بھی ہے. فیجب نفیھا عن اللہ تعالی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان میں ان کی نفی کرنا یہ ہم پر واجب آتا ہے. لما سبق مع اثبات ضدها على الوجه الاکمل، اور یہ سارے جو سلبیہ ہیں، صفات جو ہیں، تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں، اور اس کا جو ضد ہے یعنی کہ اس کے عکس میں جو بھی صفات آتے ہیں وہ صفات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو مثالیں دی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے، مثلا موت کا ضد کیا ہے؟ حیات. تو حیات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، موت اس نفی کرتے ہیں. جہل کا ضد کیا ہے؟ علم. تو علم یہ صفت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور جہل اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے سارے جو بھی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں اس کا ضد اس کا ضد ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. جہل کا ضد ہے علم، نوم کا ضد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ الحی القیوم. تو قیوم اس کا ضد ہے ایک اعتبار سے سینہ اور نوم، یعنی کہ اونگ اور نیند. جہل وہ تو گزرا ہے، نسیان بھولنا وغیرہ وغیرہ. فالمراد به بیان انتفائه لثبوت کمال ضده. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ایک جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اس کی نفی کی ہے اس کا بیان کرنا، اور اس کے ضد کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. لا لمجرد نفی ہی، صرف نفی کرنے کا طلب یہاں پر نہیں کیا گیا ہے. جو بھی صفات سلبیہ ہیں اس کی نفی کرتے ہوئے اس کا ضد جو ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے. تو یہ یہاں پر مراد ہے. مؤلف کہتے ہیں مثال دیتے ہوئے فنفی الموت عنہ سبحانہ یتضمن کمال حیاتہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت کی نفی کرنا ہم پر یہ واجب آتا ہے کہ جو حیات کاملہ ہے، مکمل حیات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ثابت کرنا یہ ہم پر واجب آتا ہے. ونفی الظلم عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم کی نفی کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ظلم کی نفی کرنے کا کیا معنی ہے؟ یتضمن کمال عدلہ. تو اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ کامل ہے، مکمل عدل ہے. وَنَفْيُ الْعَجْزِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزگی کی نفی کرنا یہ بات ثابت کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ علم اور قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں. تو تیسرا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلی قسم ہے ثبوتیہ اور دوسری قسم ہے سلبیہ. تو ثبوتیہ وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اور ہم سے یہ طلب کیا گیا ہے کہ ہم بغیر کوئی تردد کے، بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں. اور جو سلبیہ ہیں، ایک ہم جان لیں کہ یہ سلبیہ صفات کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کریں ان کی، اور لیکن ان کے ضد میں جو صفات بنتی ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں. تو یہی خلاصہ ہے القاعدہ الثالثہ کا. یہاں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ کل القاعدہ الرابعہ، چوتھے قاعدے سے ہم شروع کریں گے باذن اللہ تعالی.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر